بہرحال حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جو سیاہ ستہ کی جو 6 اوتھینٹک بکس حدیث کی ہیں، ان میں ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ ما من احد یسلم علی حتی ارد علیہ السلام، کہ کوئی بھی مسلمان کہیں سے بھی مجھے سلام پیش کرتا ہے، کہیں سے بھی کسی بھی کونے سے دنیا کے مجھے سلام پیش کرتا ہے تو خدا میری روح کو لوٹاتا ہے میرے جسد پاک میں، اور میں اس کے سلام کا جواب عنایت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث میں سے، جو صحیح حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد اس کے اندر آتی ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس پہ بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے کہا کہ یہ شان نہیں رب کے کہ بنا ایسا قانون قائم کرے جو کہ جس کے اندر تکلفات ہوں اور جو ناممکن ہو جائے، تو اس لیے یہ شرف محمدی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک راز بیان کیا اس حدیث میں، کیونکہ آقا علیہ السلام پہ درود جو ہے وہ منقطع نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی درود و سلام پیش کرتا ہے تو میری روح مجھے لوٹائی جاتی ہے قبر مقدس و منور میں، اور اس قبر مقدس و منور کا جو عالی مقام ہے اس کو حضور نے خود اس ایریا کو، آقا علیہ السلام نے صحیح بخاری میں فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو یہ سارا حصہ ہے یہ دنیا میں، دنیا کی زمین الگ ہے، یہ جنت کا خدا نے ایک باغ یہاں پہ مقرر کر دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جو اس وقت جو روزہ اطہر ہے جس پہ ہم سلامی پیش کرتے ہیں، جا کے وہاں زیارت کرتے ہیں، وہ اس منبر اور آقا علیہ السلام کے گھر چونکہ مسجد نبوی میں ہی تھا اس کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ جب بھی کوئی سلام پیش کرتا ہے روح لوٹاتا ہے، اور روح مقدس جسم میں آتی ہے، میں زندہ ہوتا ہوں، میں سلام پیش کرتا ہوں قبر عالی مقام شریف میں۔ اب تصور کریں کہ سب علماء فقہا حتیٰ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بہت بڑے، آج سے تقریباً کوئی 250-300 سال پہلے گزرے ہیں ہند کے، اور انہوں نے اسناد حدیث عرب سے پہلی بار بر صغیرہ میں، بر اعظم جو صغیرہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ حدیث کی سند عرب سے داخل کی، اور وہ سند میں متصل صحابہ سے ان کی سند جا کے جڑتی ہے۔ تو انہوں نے یہ علوم حدیث و مصطلح الحدیث کا جو باب ہے، تو انہوں نے اس کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف خاص رکھا ہے کہ ان کی روح مقدس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا کیا ہے، وگرنہ یہ سلسلہ منقطع ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ سلام پڑھنے والے مومنین کی تعداد آپ گن نہیں سکتے، اگر کوئی ویسے نہ پڑھے تو وہ نماز کی صورت میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، اور علیہ کا کاف خطاب حاضر کے لیے ہوتا ہے، حاضر جو موجود ہو حیات و عرب میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم قرآن کی آیت پڑھیں تو لوگ کہیں گے کہ قرآن کی آیت تو اس وقت نازل تھی، تو اس وجہ سے فلا وربک میں جو کاف آتا ہے یا انا اعطیناک میں جو کاف آتا ہے وہ تو اس وقت حیاتی میں کاف خطاب حاضر تھا نا، لیکن نماز میں جو کاف ہے وہ آج تو میری بھی حیاتی میں ہے، میں زندہ ہوں، میں کیسے کاف کہوں؟ اسے ہٹانے کا حکم کیوں نہیں آیا؟ یا آگے صحابہ نے اپنی حیاتی میں نہ ہٹایا، یا تابعین نے اپنی حیاتی میں نہ ہٹایا، تب وہ تابعین نے اپنی حیاتی میں نہ ہٹایا کہ اب کاف کی حاجت تو نہ رہی، یہ قرآن تو نہیں ہے، اس لیے اب خطاب ڈائریکٹ زندہ سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو آقا علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، لیکن انہوں نے حضور کے اس حدیث کی نص سے اصلی پہ کام کرتے ہوئے اس پر عمل کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ سلام پیش کرتا ہے خدا مجھے روح مقدس لوٹاتا ہے، جب روح مقدس لوٹتی ہے تو میں حیات ہوں، حیات ہوں تو کافی خطاب سے زندہ کا خطاب ہوگا۔ اسی لیے نماز میں یہ واجب کیا گیا کہ التحیات میں زندہ والا حبیب کو سلام پیش کریں اور زندہ والا حبیب ہمیں سلام کا جواب دے رہے، اسی لیے السلام علیک ایھا النبی آیا ہے۔